اللہ نے شرک کے بعد سیکنڈ نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ جس گناہ کو رکھا کہ یہ مت کرنا، اس سے جب آپ اس گناہ کا ذکر سنیں گے تو ساری تصویر واضح ہو جائے گی کہ رب چاہتا کیا ہے ہمارا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رب کی ذات میں شرک کیا سب سے کبیرہ گناہ ہے، اور رب کے بعد جس نے اپنے ماں باپ پر ظلم کیا۔ دیکھ لو عرش سے بات کہاں پہنچ گئی، سیدھی عرش سے بات چل رہی تھی، سیدھی کہاں پہنچ گئی، فرش پر۔ بات ابھی عرش والے کی ہو رہی ہے، اور دوسری کیٹیگری میں کس کو لے آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش سے سیدھا فرش پر، کہاں، ماں باپ کے اوپر۔ ایک بندہ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، ماں کی طرف نہیں دیکھتا، اور جب بولتا ہے تو بدتمیزی سے ماں باپ کے ساتھ بولتا ہے، ماں باپ سے بدماشی کرتا ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے، جبرن ان کا مال لینا چاہتا ہے، ان کے بڑھاپے کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ اب ان میں طاقت باقی نہیں ہے، یہ مجھے روک نہیں سکتے، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ متعدد مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ بہت سارے گناہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کو بتاتی ہیں، بہت سارے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ نے مؤخر کر دی، کہ جب مرو گے، آؤ گے قبر میں، حساب کتاب ہوگا، پھر پوچھیں گے۔ بہت سارے گناہوں کی سزا مؤخر کر دی گئی، لیکن ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے اوپر ظلم، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، ماں باپ کے ساتھ کی گئی زیادتی، ماں باپ کے ساتھ کیا گیا ظلم، ماں باپ کے آگے اونچی اٹھائی گئی آواز، ماں باپ پر نعوذ باللہ اٹھایا گیا ہاتھ۔ اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ یہ دیکھ لو دنیا والو، جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا، ماں باپ کے ساتھ نشان لگا لو ان لوگوں کے اوپر، باقاعدہ نشان لگا لو ان کے اوپر، جو ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، جو ماں باپ پر گنڈا گردی کرتے ہیں، جنہوں نے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑا ہے، جنہوں نے ماں باپ کے منہ پر تھپڑ مارا ہے، جنہوں نے ماں باپ پر دھکا کیا ہے، جنہوں نے ماں کے سامنے اپنی زبان سے بدزبانی کی ہے، ان پر نشان لگا لو، وہ دنیا میں ذلیل ہونے سے پہلے مر نہیں سکتے، ذلیل ہو کے مریں گے دنیا کے اندر، موت نہیں آ سکتی جب تک ان کو ماں باپ کی ذلت کے، ابس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو آواز دے رہے ہیں نا۔ رب رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ رب رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا ہے، اور ایک بندہ ماں باپ سے بغاوت کا اعلان کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا یہ دونوں اپنے جو کندھے ان کو ایسے جھکا کے ماں باپ کے سامنے بات کیا کر، یہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ تیرے ماں اور باپ ہیں۔ جنت میں بھی ماں باپ جب آرزو کریں گے اپنی اولاد سے ملنے کی اللہ تعالیٰ سے، تو یہ نہیں کہا جائے گا جاؤ اولاد فلاں جگہ ہے ان سے جا کے مل لو، نہیں، بلکہ اولاد کو ان کے پاس پہنچایا جائے گا، کیونکہ ماں باپ کی یہ شان ہے کہ وہ خود چل کے کسی کی یہاں نہیں جائیں گے، جن کو ملنا مقصود ہے ان کو ان تک پہنچایا جائے گا۔ اور ان لوگوں پہ بھی نشان لگا لو جنہوں نے ماں باپ کی عزت کی ہوگی، باپ کی فرما برداری، ماں کی فرما برداری، جنہوں نے تمام باتیں برداشت کی ہوں، دنیا میں بھی کوئی طاقت ان کی عزت کم نہیں کر سکتی، دنیا میں کوئی طاقت ان کی عزت کم نہیں کر سکتی، آخرت میں بھی اللہ کا وعدہ ہے
आखिरत में भी अल्लाह का वादा है, जो माँ बाप के साथ हैं, जिन्होंने माँ बाप का एहतराम किया, जिन्होंने माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाई, जिन्होंने माँ बाप को अपना सर का ताज बना के रखा, जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की, जिन्होंने ज़ाफ में अपने माँ बाप को खिलाया पिलाया, जो माँ बाप के मरने के बाद उनके लिए दुआएं करते रहे, जो अपने वालिदैन के वफादार रहे। दुनिया के तमाम लोग अगर उनकी इज्जत कम करने के लिए जोर लगा दे, साजिशें रच ले, ताकत इस्तेमाल करे, पैसा इस्तेमाल करे, दौलत इस्तेमाल करे, हुकूमतों के पास चले जाएं, दुनिया की सारी ताकत उनके खिलाफ लगाई जा सकती है, लेकिन उनके माँ बाप ने जो उनके लिए दुआ कर रखी है, उस दुआ के मुकाबले में दुनिया की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती है। आपने क्या समझा कि माँ बाप से बदतमीजी करनी आम बात है? अल्लाह करीम को गवारा नहीं है कि कोई बंदा अपने माँ बाप से बदतमीजी करे।